اللہ اکبر اللہ اکبر استقامت پر تھا، وقت کا خلیفہ ضد پر تھا، ابن تیمیہ راہ استقامت پر تھا، وقت کا حکمران ضد پر تھا، جی ہاں مجھ سے سنو انگریز ضد پر تھا، شیخ الہند استقامت کے راہ تھے، مجھ سے سنو پانی پت کے مارکے میں خون دینے والا ضامن راہ استقامت پر تھا، مراٹھے ضد پر تھے، مجھ سے سنو بالا کوٹ کی سرزمین کو اپنے لہو سے شراب کرنے والے شاہ اسماعیل شہید و سید احمد شہید استقامت پر تھے، وقت کے ظالم شکل پر تھے، جی ہاں مجھ سے سنو مفتی محمود استقامت پر تھا، وقت کے حکمران ضد پر تھے، مجھ سے سنو حق نواز استقامت پر تھا، وقت کے حکمران ضد پر تھے، مجھ سے سنو غازی عبدالرشید استقامت کا راہی تھا، وقت کے حکمران ضد پر تھا، مجھ سے سنو مولانا فضل الرحمان استقامت پر ہے، وقت کے ظالم ضد پر ہے، مجھ سے سنو ہمارا ہر عالم راہ استقامت کرائی ہے، اس کے سامنے محمد کی سیرت ہے، اور سنو سب کا سرخیل ملا عمر راہ استقامت پر ہے۔ بش میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، ایک ہاتھ پر چاند رکھو، تب بھی اپنے مشن سے باز نہیں ہوگا۔ جب دنیا نے آ کر ملا عمر سے کہا امریکہ بڑی طاقت ہے، ڈالر چاہتے ہو بوریاں بھر کے رکھ دیں گے، وہی پیشکشیں ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث وہی ہوگا جو نقش قدم پر چلے گا۔ میرے نبی کے قدموں میں بھی دولت کے ڈھیر لگائے گئے، فرمایا ملا عمر دولت چاہیے، ہم نے پابندیاں لگائی تھی ڈالر پر، آج بوریاں بھر کے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، آج بوریاں بھر کے تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ حکمرانی چاہیے تو دیتے ہیں تجھے، بات ہماری مان صرف، حکمرانی بھی دیتے ہیں تجھے۔ افغانستان کا بے تاج بادشاہ تو ویسے ہی ہے، ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ہماری بھی مان، کچھ لاج تو ہماری بھی رکھ۔ فرمایا میں نبی کا وارث ہوں، نبی کی لاج رکھوں گا، تمہاری لاج۔ فرمایا میں نبی کا وارث ہوں، نبی کی لاج رکھوں گا، تمہاری نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ محبت کا دعویٰ آسان ہے، محبت پہ کٹ مرنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں مسلمان کہنا آسان ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں مسلمان تو بلرزم میں لرز جاتا ہوں کہ من دانا مشکلات لا الہ، کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکل کیا ہے، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکل کیا ہے۔ لائٹ کا چراغاں بڑا آسان، خون کا چراغاں طلحہ سے پوچھ، طلحہ سے پوچھ۔ نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ خطیب کہتا ہے حسن یوسف دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ دی، میرے محمد کا حسن دیکھ کر، میرے محمد کا حسن دیکھ کر لوگ اپنی جانوں سے گزر گئے۔ اس کا کہنا اپنے انداز کا ہے، میں کہتا ہوں حسن یوسف دیکھ کر زلیخا کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، حسن محمد دیکھ کر طلحہ کھڑے ہیں، سامنے نبی کا چہرہ ہے، تیر ہاتھوں پہ سہ رہے ہیں، ہاتھ چھل ہو گیا، دوسرا ہاتھ آگے کیا، تیر ہاتھوں پہ سہنے شروع کیے، نبی کا دیدار ہو رہا ہے، تیروں کی تکلیف بھولی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے جس نے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لو، طلحہ کو دیکھ لو، طلحہ کو دیکھ لو۔ نبی کی سیرت تو یہ بھی ہے کہ میرے نبی کے پاس صحابہ آ کر فرماتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ لیکن آؤ ذرا نبی کو دیکھو، میدان احد ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص دشمن پہ تیر برسا رہے ہیں، تیر کمان سے نکلتا ہے، دشمن کا بھیجا اڑتا ہے۔ یہاں رک کے ذرا مسئلہ سمجھنا، یہاں رک کے مسئلہ سمجھنا، ہم جنونی نہیں ہیں، ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم فریڈم فائٹر نہیں ہیں، ہم خونی درندے نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے پیروکار ہیں۔ ہاں ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں کہ وطن کے لیے لڑیں، ہم قوم پرست نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے اپنی سیاست کی بلیک میلنگ کریں، ہم قوم پرست نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے سینے اپنی گولیوں سے چھلنی کریں، ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم فریڈم فائٹر نہیں ہیں، ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، ہمارے ہاتھ قرآن اور سنت کی حدود میں بندھے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت کسی کو ہر جگہ
قتل کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے قتل کس کو کرنا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں فقاتلوا ائمۃ الکفر، کس وقت کرنا ہے؟ فرمایا اس وقت کرنا ہے جب وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ جب اللہ کی مخلوق، اللہ کا قرآن تم سے کہہ رہا ہو تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں لڑتے؟ ان بوڑھوں کے لیے جنہیں افغانستان میں ستایا گیا، ان بچوں کے لیے جن پر عراق میں روٹی کا لقمہ بند کر دیا گیا، اس عافیہ بہن کے لیے جو چلا رہی ہے وَجَعَلْ لَنَا مِنْ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، یا تو ربا ان ظالموں کی بستی امریکہ سے نکال دے، اگر نہیں نکالتا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا، یہ میری خطابت نہیں ہے، قرآن کی پکار۔ سعد بن ابی وقاص تیر برسار ہے، یہاں رک کے ذرا سننا، ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، ہمارے ہاتھ مسلمانوں کے لہو سے پاک ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، ہم مسلمان کا لہو تو لہو ہے، ہم تو اس کا مال اور عزت اس پر بھی انگلی اٹھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں ہیں، کعبہ کا پردہ پکڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا رک کے مجھے کہنے لگے ابن مسعود، اور پھر کعبہ کی طرف بڑھے کہ یہ بہت محترم، بہت مقدس، بہت معظم ہے کعبہ، تو بہت مقدس، بہت متبرک، لیکن ایک مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان تم سے زیادہ محترم ہے۔ ہم تو لڑتے ہی مسلمان کی عزت کے لیے ہیں، ہم تو لڑ ہی رہے ہیں مسلمان کے مال کے تحفظ کے لیے، ہمارا جہاد تو ہے ہی مسلمان مظلوموں کی جانوں کے تحفظ کے لیے، ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ تو یہاں رک کر ایک مسئلہ سنو کہ جس طرح میرے آقا کو ایک کافر کا کلمہ پڑھنا محبوب، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میرے آقا کو ایک کافر کا کلمہ پڑھنا محبوب، اسی طرح میرے آقا کو کافر کی گردن کٹنا بھی محبوب۔ مکہ میں عمر آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، میں قصے میں نہیں جاتا، سنا ہے آپ نے بارہا، کلمہ پڑھتے دار ارقم میں نعرہ گونجتا ہے اللہ اکبر۔ یہاں سے میرے آقا کی سیرت کا پتہ چلا کہ کوئی کافر کلمہ پڑھے تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اسے سینے سے لگانا۔ اب ذرا آؤ میدان بدر کی طرف، وہاں بھی آقا کی سیرت کا ایک پہلو دیکھو، وہاں ابو جہل کی گردن کٹتی ہے، میرے آقا 4 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ جی ہاں، میرے نبی نے اپنے اوپر کچرا پھینکنے والی کو نہ صرف معاف کیا، جا کر عیادت کی، یہ میرے رحمت للعالمین کی سیرت۔ اور یہی نبی فتح مکہ کے وقت کعبہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ابن خطل کو قتل کر دو، سو جا کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا، صحابہ واپس آئے، فرمایا آقا کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہے، کہا میں نے محمد نے تمہیں کہا اسے جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر برسا رہے ہیں، ہر تیر جا کر دشمن کا بھیجا اڑا رہا ہے۔ سنو صحابہ آ کر فرما رہے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے آقا، ہمارے آقا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سرور، آمنہ کے در یتیم، ہمارے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ہم بھی کہتے ہیں فدا کا بھی و امی و مالی و عزی و اولادی، آقا میرا سب کچھ تیرے قدموں کی خاک پر نثار۔ لیکن ذرا سنیے، آقا کی زبان سے سنیے، جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم بنیاد پرست کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم فنڈامنٹلسٹ کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم جنونی کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم ضدی کہہ رہے ہیں، سنو ان کے بارے میں سنو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ میدان احد ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر برسا رہے ہیں، تیر کمان سے نکل رہا ہے، جا کر دشمن کے سروں پہ لگ رہے ہیں، کوئی تیر خطا نہیں جاتا۔ میرے آقا کو یہ منظر ایسا لگا جیسے مدینے میں نماز میں، مسجد نبی میں صحابہ کا نماز پڑھنا پیارا لگتا تھا، جس طرح مسجد نبی میں بیٹھ کر ابی ابن کعب کا قرآن پڑھنا پیارا لگتا تھا، جس طرح صحابہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کا علم پڑھنا پیارا لگتا تھا، اسی طرح میرے آقا کو یہ منظر اتنا پیارا لگا، حدیث کے الفاظ ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی بن گئی اور مجاہدین کے لیے ایک اعزاز بن گیا۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 کو 3 دو، 7 کو 3 دو، 7 کو